إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو خیر و برکت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اور آخرت زیادہ زیادہ کمانے کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق بھی دے اور بنائے. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا الحمدللہ. اب رمضان میں بہت ساری لوگوں کو خواہش ہوتی ہے بیان سننے کی. اب تو جمعے وغیرہ تو مسجد میں نہیں ہو رہے ہیں، تراویح بھی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے زیادہ لوگوں کو خواہش کچھ نہ کچھ دینی بیان سنتے رہیں، علماء کے خطابات سنتے رہیں. اس لیے ہم لوگوں نے بھی اسٹوڈیو اسلام کے ذریعے کچھ پروگرام کو پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے سوچا ہے، اس کے مطابق ہم پیش کر رہے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے اللہ پر کتنا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے نبی پر کتنا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے وعدوں پر کتنا ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے دل خالی ہیں اس سے. حالانکہ دل جو ہے وہ ایمان کی جگہ ہے، وہیں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے دل میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کی، کشجرۃ طیبہ، بہترین درخت. اب اس کو سمجھیں، ایمان کا بیج یہ کلمہ طیبہ. کہاں بوئے وہ اس بیج کو؟ بہترین درخت میں بوئے، یعنی دل میں بوئے. اصلھا ثابت، اس کی جڑ جو ہے دل میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے. وفرعھا فی السماء، اس درخت کی شاخیں ہر طرف پھوٹ رہی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین، یہ درخت رات دن فائدہ دیتے رہتا ہے اللہ کے حکم سے. ایک مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی. یہ مثال ہمارے لیے بہترین مثال ہے. ہم نے ایمان کا بیج بویا دل میں. اب دل ہمارا درخت ہے، اللہ کو یاد کرے، عبادت کرے، ذکر کرے، روزہ رکھے، حج کرے، لوگوں کی مدد کرے. یہ سب کام کرتے کرتے وہ درخت اتنا پھیل جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب جتنے لوگ چاہیں اس کے نیچے آ کے سایہ لے لیں. اتنا بڑا درخت ہو جاتا ہے. ہم نے ایمان کو تو دل میں رکھا، لیکن اس کا جائزہ نہیں لیتے. اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر کتنی مضبوطی آئی، کون سے کام کرنے کی وجہ سے ایمان ہمارا بڑھے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر بہت ساری حدیثیں ذکر کی. یہ بھی ایمان کا ایک بیج ہے، ایمان کی ایک بات یہ بھی ہے، ایمان کی ایک بات ہے. کتنی چیزیں ذکر کر دی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ایمان کے تعلق سے تصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان. ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو تصدیق بالجنان، دل سے قبول کرنا، دل سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، دل میں گاڑنا اس کو. دوسرا زبان سے ادا کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تیسرا ایمان کی باتوں پر عمل کرنا. تینوں مل کر ایمان. صرف ایک سے صرف یقین ہے کہ اللہ ہے، اس سے ایمان نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. آج دنیا میں یہ حال ہے کہ لوگ تو مسلمان تو ہیں، لیکن ان کو کسی چیز کی فکر بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں ہمارا ایمان ہے نہیں ہے، گھٹا بڑا کچھ نہیں.
اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت جب دل میں بھر جاتی ہے، بال بچوں کی محبت جب دل میں بھر جاتی ہے، کھانے پینے کی محبت جب دل میں بھر جاتی ہے، دنیا کمانے کی محبت جب دل میں بھر جاتی ہے، لوگوں سے زیادہ تعلقات رکھنے کی محبت جب بڑھ جاتی ہے، ایسا گناتے جائیے تو بے حساب چیزیں یہ سب دل میں جب بس جاتی ہیں تو ایمان کی جگہ خالی، ایمان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے نا، سب بھر گیا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل کے اندر دنیا کی محبت اتنی بھر جائے تو اس میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی اس دل میں۔ اور بتاتے ہیں کیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہوا نا، ویسے ایمان داخل ہوگا۔ کیسے داخل ہوگا؟ اونٹ کے سوئی کے ناکے میں اونٹ کیسے داخل ہوگا؟ تو اللہ کی محبت آتی نہیں۔ اس لیے دل کو جو ہے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسوۃ القلب من 40 وہن مباح اذا کثرت۔ دل سنگین ہو جاتا ہے، دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے، 4 چیزیں اگر ہو جائیں، 4 چیزیں جائز ہیں لیکن بڑھ جائیں تو وہی خطرہ بن جاتی ہیں۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ایک تو ہے کثرت الاکل، زیادہ کھانا جان بچانے کے لیے ضروری ہے، کھائے نہیں مر گئے تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کھاتے کھاتے ہمیشہ کھاتے رہیں، اللہ کی حد سے غافل۔ کثرت المنام، زیادہ سوتے رہنا، سونا انسان کے لیے ضروری، اللہ نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو ہم نے تمہارے لیے نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا، لیکن زیادہ سوتے رہنے سے اللہ کی حد سے دل غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کثرت الکلام، لوگوں سے زیادہ بات کرنا، جب دیکھو ان سے بات کر رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں، وہ فون ان کا آف ہوتا ہی نہیں، تلاش کر کے جاتے کس سے بات کریں گے، کہاں لوگ ملیں گے، کیا کریں گے، اس سے بھی ایسے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کثرت المخالطہ، زیادہ لوگوں کو دوست بنا کے رکھنا، رشتہ دار ہیں ان کے یہاں جانا آنا، خیریت دریافت کرنا، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن یہ آدمی صلہ رحمی دور کی بات وہ کرتا نہیں، لوگوں سے میل جول زیادہ، تو ان چیزوں سے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے وہ کون سی باتیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کتنے لوگ آ کے، کچھ لوگ جن کے دل میں ذرا بھی خیر ہے آ کے کہتے ہیں ہم کو یہ پریشانی ہے، ان سب پریشانیوں کا ہم ذکر کریں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کو کچھ بھی فکر ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کوئی بھی آدمی کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، بچوں سے، بیوی سے سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ دل میں محبت اللہ اور رسول کی ہونا چاہیے پہلے، پھر اس کے بعد سب کی محبت جو جائز ہے ہونا چاہیے، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، علماء سے محبت، یہ سب ہونا چاہیے۔ ایمان کن باتوں سے کمزور رہتا ہے، کہاں ہم کو ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے۔ پہلی کمزوری تو ہم کو نظر آتی ہے گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ گناہوں کے ارتکاب کرنے سے بہت ساری خرابی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلے تو آدمی کوئی غلط کام، گناہ کا کام کرتا ہے ذرا ڈرتے ڈرتے کرتا ہے، چھپ چھپ کے کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہے، کرنے کے بعد تھوڑا خیال بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں غلط کام کیا، خراب کام کیا، لیکن یہ گناہ بار بار کرتے رہنے سے اس کے بعد اس کی عادت بن جاتی، شرم بھی ختم، اور صاحب لوگوں کا ڈر بھی ختم، اللہ کا ڈر بھی ختم۔ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچے یہ گناہ کیا، مجھے کیا بھی اللہ سزا نہیں دیا نا، تو
تو یہ گناہ کرے تو کیا بھی پرواہ نہیں، ایسے بھی سوچ سکتا نا۔ تو لہٰذا گناہوں کا ارتکاب، بار بار ایک ہی گناہ کرے یا مختلف قسم کے گناہ کرتا رہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ گناہ کرتے کرتے دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم بتائیں گے۔ اب اس کو کوئی پرواہ نہیں، حیا نہیں، شرم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن، میری امت کے جتنے گنہ گار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے، الا المجاہرون، لیکن یہ جو برملا گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوگی، گناہ کا جذبہ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کیا جی رات میں ایسے کیا، ایسا کیا، لوگوں کا کر چرچا کرتا ہے۔ یہ گناہ کیا، اللہ نے اس کو پردہ ڈال دیا، چھپا دیا۔ اب جب تک یہ بندہ ظاہر نہیں کرتا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ اتنا جری ہو گیا گناہ کرتے کرتے، لوگوں سے آ کر کہتا ہے اجی میں فلاں گیا، فلاں رنڈی کے پاس گیا، شراب پیا، فلاں چرایا، لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتا ہے۔ تو یہ گویا اللہ کے پردے کو اس نے پھاڑ دیا۔ اس لیے ایسے آدمی کو جو کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور برملا گناہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لہذا گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے گناہ چھوٹا بڑا ہے، لیکن سزا دینے والا، قبول کرنے والا وہ بہت بڑا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک منافق گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ بھی ایک مکھی کے جیسا ہکال دیا ہو گیا، اتنا بڑے گناہ کر کے بھی اتنا معمولی سمجھتا، لیکن ایک مومن چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر کے اوپر ہے، ابھی گر جائے گا، اتنا ڈرتا ہے اللہ میں گناہ کر دیا نا، اللہ میں گناہ کر دیا نا، ایسا سوچتا ہے۔ ایک چھوٹی مثال دے کے سمجھائیں، جیسے کوئی آدمی فجر کی سنت پڑھنا نماز سے پہلے، فرض سے پہلے، ذرا دیر تک سو گیا، تکبیر تحریمہ بھی ملی نہیں، سنت بھی نہیں، اب اسے بہت رنج ہوتا، یا اللہ دیر تک سو گیا، سنت بھی موقع پر نہیں پڑھا، میں تو فرض کے بعد سنت پڑھانا، ایسا کتنی اس کو پریشانی ہوتی۔ ایک جماعت چھوٹ گئی تو کتنا اللہ سے معافی چاہتا، اللہ جماعت چھوٹ گئی نا، میری جماعت چلے گی نا، ایسا۔ تو یہ آدمی گنہ گار ہے نا، اس کو یہ سب کچھ بھی خیال نہیں ہوتا، لہٰذا بڑا گناہ کر کے بھی سمجھتا ہے مکھی بیٹھی ہکال دیے ہو گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں اور صاحب گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صاحب ہم دلوں کی حفاظت کریں۔ یہ سب دیکھنے میں آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تراویحوں کے تلاوت ہو خوشی اور مسرت سے کرنے کے اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔